میاں مقام ایک منٹ رکیے، میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں. مقام ابراہیمی کو ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، ہاتھ اوپر رکھیے. جملہ سنیے میرے بھائیوں، آمادہ ہو جانا. مقام ابراہیمی کو علی اکبر، ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، سر پہ قرآن رکھ کے. میں گھبرا نہیں رہا، زیادہ داد ملے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بات کرنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے. ایک لمحے کے لیے رکیے، ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا، ذرا سر پہ قرآن رکھ کے ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، جس وقت خانہ خدا کا دیدار، کتنے ہیں جنہوں نے عمرہ یا حج کیا ہوگا؟ نہیں کیا تو کسی جاننے والے سے پوچھئے. اس نے بھی نہیں کیا تو اٹھائیے فون، رکھیے ٹک ٹاک اور کھولیے گوگل، اور گوگل کر کے دیکھیے جب خانہ خدا کا سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے کعبے نے سینے سے لگایا ہے. میں لڑ بھی نہیں رہا، میں تو ٹیبل بھی نہیں توڑ رہا، میں بڑا ریلیکس ہو کر بات کر رہا ہوں، لیکن زبان میری نظر میں یہ فرنٹ والوں میں سے کوئی چپ کر کے میں پاس آ جاؤں گا، میں وجہ ضرور پوچھوں گا، میاں یہ بات رد کرنے کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ وہاں جنت کا پتھر کعبے نے سینے سے لگایا ہے. رکھیے میرے سر پہ قرآن، اس عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو ولی اصغر آئے، میاں اسی حجر اسود کو جہاں عشق کے کعبے نے ابھی بھی رکیے، ابھی بھی پیچھے والوں کے حیدر پہ ہاتھ نہیں اٹھے. اب حیدر کا نعرہ میں لگاؤں گا، لیکن یہ جملہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد میرے مولا جانے، ہاتھ جانے، جوان داد پہ آئے تو مجمع پاؤں پر اٹھے، حق ادا نہیں ہوتا. دعا پہ آئے تو مسکراہٹ دیں اور میں جا رہا ہوں. اب نعرہ ہم لگائیں گے لیکن ہاتھ ہم آخر تک دیکھیں گے. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں. پڑھ دوں جملہ، پڑھ دوں. عشق والے، رکھیے میرے سر پہ قرآن، عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر، مقام حجر اسود کو مولا جو ٹیکنیکلی بھی نہیں بول سکتا اسے بھی توفیق دیجئے اب وہ علی کرے. اور مقام حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں. عزت حسین کی قسم، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا تباہ، جس کے اندر حسین مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. مجمع کھڑا کرنے نہیں آیا، اپنی قوم سے بات کرنے آیا ہوں. کھڑے کرنے کے لیے بندے بھی ساتھ نہیں لاتا، یاد رکھیے گا. میں نے تو کپڑا بھی بھائی سے مانگا ہے، میرا وہیں پنجاب میں رہ گیا. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینے سے، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اللہ اکبر. بات آگے بڑھائیں. جیو میرے بھائیوں، مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر عباس علمدار کا طواف کر رہا. ایک جانب روضہ امام حسین، ایک جانب روضہ ابو الفضل العباس. ابھی اربعین حسینی کا موقع، کچھ دن کے بعد دوبارہ سفر نصیب ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نجف سے کربلا پیدل چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ یقین کیجئے دنیا میں اتنے بڑے کریم کو حسین کہتے ہیں، اتنے بڑے سخی کو حسین کہتے ہیں. میں پچھلے سال نجف سے چلا، میں نے جہاں دیکھا مجھے لفظ حسین سنائی دیا. میں نے جسے دیکھا وہ کربلا جاتا. ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، مذہب کی جو بھی بولا اس کا شکریہ، جس نے حوصلہ افزائی کی اس کا شکریہ. بات مشکل تھی، مجمع پیچھے رہ رہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بات مشکل ہے مجمع اس پہ بولے تاکہ پڑھنے والا داد نہ ملنے کا ڈر ختم کر کے حقائق بیان کرے. یہ جو داد کا لالچ ہے نا، یہ بڑی مثالیں دار باتیں کرواتا ہے، اور یہ مثالیں دار باتوں کے چکر میں وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں.
جو ڈسکس ہونی چاہیے. میرے دوسرے مکاتب فکر کی، میں ابھی مجلس پڑھ کے گیا ہوں یہاں پہ، اپنا کتنا فاصلہ تھا؟ تقریباً زیادہ ہوگا جتنا بھی ہوگا. القصہ مختصر. اب یہ گلشن والی مجلس، آپ سبھی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں گلشن والے، آپ یقین کیجئے اتنے اہل تشیع نہیں تھے جتنے اہل سنت تھے. میں نے وہاں سیرت النبی پڑھتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ جو میرے برادران آئے ہیں وہ فقط اتنا سنیں اور جا کر واپس بتائیں کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے. امام حسین کی جو مجلس ہے وہ شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ محسن انسانیت کا ذکر ہے. یہاں پر ہر کسی نے آنا ہے. بات کا پیرایا اتنا وسیع رکھیے کہ دوسرے اویئرنیس پھیلے، انہیں پتہ چلے امام حسین علیہ السلام کون. یہ قوم ان دنوں میں کروڑوں روپے لگا رہی ہے، اور اگر یہ یہاں سے گروتھ نہیں ہو رہی تو ہر چیز ضائع جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھوں گا، میں پچھلے پورے سال بھی گزارش کر گیا ہوں، میں اس سال بھی. آپ لوگ ٹائم نکال کے مجالس میں آتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ لوگوں سے نیاز لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ پیسے دے کر بلاتے ہیں نا، آپ انہیں کہا کیجئے کہ قبلہ ذاکر صاحب ہم نے بہت سن لیا ہے کہ مولا علی کی تلوار اچھا چلتی تھی، آج ہمیں بتائیے کہ علی عالم کتنے بڑے تھے، علی فلاسفر کتنے بڑے تھے، علی سائنٹسٹ کتنے بڑے تھے، علی جج کتنے بڑے تھے، علی خطیب کتنے بڑے تھے، علی حکیم کتنے بڑے تھے. پریشان ہو گئے آپ. سنیے گا. سر جب انسان اپنی کوالٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے نا تو پھر ایک ٹائم پہ ایک چیز ہی بنتی ہے. جو اچھی کرکٹ کھیل سکتا ہے وہ اچھی مجلس نہیں پڑھ سکتا، جو اچھی مجلس پڑھ سکتا ہے وہ اچھی گن نہیں چلا سکتا، جو اچھی گن چلا سکتا ہے وہ اچھا باسکٹ بال نہیں کھیل سکتا، جو اچھی باسکٹ بال کھیل سکتا ہے وہ اچھی امامت نہیں کروا سکتا، اور جو شب قدر کے اعمال کرواتا ہے نا وہ لشکر اسلام اور کفر کے درمیان لڑ نہیں سکتا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا میرا مرشد علی ہے جس کی ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو اکٹھا کر. مل کے بولو حیدر. سر شکریہ، سر شکریہ، سر شکریہ. علی حیدر، علی صفدر، علی عامر، علی کامل، علی تیرا، علی میرا، علی عامر، علی کامل، علی کشتی، علی ساحل. اگر انصاف سے پوچھو علی اسلام کا ہے دل، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے جس مولا علی کو مانا ہے انہوں نے اصل میں ہم بیچاروں کو بتایا یہی گیا نا کہ مولا گھر سے نکلے، سامنے والے چوک میں گئے گردن کاٹی، اگلی گلی میں مڑے بازو کاٹا، اگلی گلی میں گئے پیٹ میں چھری ماری. یہی سنا ہے نا. غلاف ممبر کی قسم جس بادشاہ کو علی کہتے ہیں وہ زندگی میں کسی سے پرسنل ہوا ہی نہیں، اس نے جب بھی مارے ہیں اس کے دشمن مارے. ارے میں لبرل ہسٹری پڑھ رہا ہوں بھائی، میں کوئی شیعوں کی تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں کوئی آپ کو فکشن سنا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے، آپ یقین کیجئے میں اپنی بات چلاتا ہوں. میں ادھر چلا گیا تو پھر بات آگے نکل جائے گی، اور 13 رجب کے عنوان پہ میرے پاس بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے جس پہ یہ قوم کھڑی ہوتی ہے. لیکن سنیے، پلیز سنیے. علی علیہ السلام دنیا میں کسی سے آج تک پرسنل نہیں ہوئے، اور کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ علی سے مقابلہ کرتے. ارے میرے مولا نے اس کے دشمن مارے ہیں. ممبر کی قسم ہے میرے مولا نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی. کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ علی کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے؟ کیوں؟ میں جج، مولا علی علیہ السلام کے فیصلے شروع ہو جائیں گے، بات بہت آگے چلی جائے گی. مذاق ہو رہا ہے کیا بھائی کہ پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم بات نہیں کر رہے؟ ضلع کچہری خلاف فیصلہ کرتی ہے، آپ
سیشن کورٹ اپیل کرتے ہیں, سیشن کورٹ کا فیصلے پہ غیر مطمئن ہو ہائی کورٹ اپیل کرتے ہیں. ہم تو خیر پنجاب والے ہیں, ہمیں قریب پڑتا ہے. آپ لوگوں کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سیدھا آپ لوگوں کو سپریم کورٹ اسلام آباد آنا پڑتا ہے. مطلب ہائی کورٹ کے بھی فیصلے کو آپ وہاں اپیل کرتے ہیں. جس عدالت کے فیصلے پہ راضی نہ ہوں اس سے بڑی عدالت میں اپیل کرتے ہیں. میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کائنات آدم و عالم میں بعد از رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واحد جج ہے جس کا نام ہے علی, جس کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی کہیں اپیل نہیں کر سکتا. جو لکیر میرے مرشد علی نے لگا دی وہ لگا دی. جو لکیر میرے مولا نے لگائی وہ لگا دی. جج ایسا جج. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. میں چلا تو ادھر تھا اربعین حسینی کے سفر پہ, لیکن اب آپ لوگ اس پہ بھی لطف لے رہے ہیں, یہ بات کرتا چلوں. میں بتانا چاہتا ہوں جیسے ہادی ہمیں ملے ہیں, جیسے ہادی ہمیں نصیب ہوئے, اللہ اللہ دربار سجا ہے میرے مولا علی کا. 36 ہجری ہے, کوفے کی مسجد ہے, مسجد میں ممبر ہے. شیعہ مومن, یہ جو ہم بازو مار کے پھرتے ہیں نا جی, ہم ذاکر صاحب ہیں, کراچی والے بلاتے ہیں جی, بڑی مہربانی ہے, پنجاب سے آتے ہیں, وہاں کے پڑھتے ہیں, ہمارا جی بڑا ہمارا تو بڑا غرور ہے ہمیں. علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد بازو نہیں مارنے ہوتے اور محتاط ہونا پڑتا. ریسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر مولا علی کا نام لے رہے ہو تو ان کے لیے باعث عزت بنو. میرے والد بزرگوار خدا سایہ سلامت رکھے در سے خارج تک کم مقدس میں آل محمد کی نوکری کرتے آئے. میں نے کبھی نہیں کہا میں کسی عالم دین کا بیٹا ہوں, میں خادم آل محمد کا بیٹا ہوں. اور آپ یقین کیجئے میرے بابا کے اپنے الفاظ ہیں کہ بیٹا نادان دوست عقل مند دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عقل مند دشمن وہ نقصان نہیں پہنچاتا جو بھولا دوست پہنچا دیتا. علی کے بن کے علی کے ساتھ دشمنی کر دی. پہلا زینہ ادب, پہلا زینہ ہے نا, کم از کم بدتمیزی تو انسان چھوڑے. مطلب اس کے کلمے میں علی ولی اللہ, وہ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے, وہ کسی کو گالی نکالے. پھر یا تو بندہ اگر بدتمیز ہے تو اس نے باب مدینۃ العلم کو تو نہیں نہ مانا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں علی جج کتنے بڑے تھے. دربار سجا ہوا ہے, مولا کا مومن آ گیا. بات اب ذرا غور سے سنیے گا. بسم اللہ سنیے گا بات. مومن آ گیا. خدا کی رحمت کے چکر میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ تمہیں سزاؤں کا ڈر بھول جائے, اور خدا کے خوف میں اتنا آگے جاؤ لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا کا خوف اس کی رحمت پہ حاوی آ جائے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے. ہمارے اہل سنت برادران کے شاعر ہیں, سرمد ان کا نام تھا. ان کا شعر ہے, سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتاب توانی گناہ کنی. سرمد ریلیکس ہو جا, اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں کی ٹینشن ہی نہیں ہے. سرمد کہتا ہے شعر میں نے کہہ دیا. ارے پورا سنیے, کچھ داد دے رہے ہیں, کچھ پریشان ہو گئے ہیں. سرمد اگر بخشش مولا علی نے کرنی ہے پھر گناہوں کی ٹینشن نہیں ہے, مرضی سے جیو. اب وہ شاعر نے شعر جب تازہ کہا ہوتا ہے تو وہ دیواروں کو شعر سنا رہا ہوتا ہے. شعر ہوا ہے, پہلا شعر تھا, اس نے بھی کہہ دیا. رات کا ٹائم تھا, اس نے کسی کو نہیں سنایا, وہ سو گیا اور اسے خواب میں مولا علی مل گئے. شاعر صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے تازہ شعر آگے پڑھنے کی, ادبی احباب سے معذرت. فراق گورکھپوری کے ایک مشاعرے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, کچھ ہی ویڈیوز ان کی بڑی ریئر پڑی. کہتا رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا, ایک شاعر جا رہا تھا, سامنے کنواں آیا, اس کا مسافر جا رہا تھا, مسافر گرا. اس نے نیچے سے کنویں میں جا کے آواز دی, میں گر گیا ہوں مجھے بچاؤ. اوپر سے کوئی شاعر گزر رہا تھا, اس نے آواز سنی تو اس نے کنویں میں جھک کے دیکھا تو وہ بھی گر گیا. اب کنویں میں مسافر بھی ہے, کنویں میں شاعر بھی ہے, دونوں گر گئے.
ایک کو نظر نہیں آیا تو شاعر صاحب دی سنتے سنتے ڈھہ گئے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جاتے ساتھ شاعر نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں, گزر رہا تھا گر گیا ہوں, قسمت بری تھی گر گیا ہوں. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں شاعر ہوں, شعر عرض ہے. جب شعر تازہ ہوتا ہے نا تو وہ کیفیت ہوتی ہے. اب سرمد کہتا ہے میں نے شعر کہا جس کا مفہوم تھا کہ اگر بخشش مولا علی نے کرنی ہے تو پھر حساب کتاب کی ٹینشن. میں اتنی بڑی بات, داد وہ ہوتی ہے جو میں لے چکا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے میں مجمع کھڑا کرنے نہیں آیا, میں 2-4 شعر پڑھوں سارا مجمع اٹھ کے بول پڑے گا. مسئلہ داد نہیں ہے, بات یہ ہے, پوائنٹ نقطہ مرکز یہ ہے کہ کسی طریقے مسئلے کا حل نکلے. یہ جو اتنا خرچہ ہو رہا ہے مجلس کے بعد بھی تو اثر رہے. مولا کائنات سے سوال ہوا تھا کہ مولا پتہ کیسے چلے گا نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا تھا دیکھ لینا پڑھنے کے بعد اور پہلے کی زندگی اگر ایک جیسی ہے تو کوئی قبول نہیں, اور اگر تبدیلی محسوس ہو تو سمجھ لینا قبول ہے. مجلس حسین کا فلسفہ بھی یہی ہے. امام بارگاہ کے باہر کوئی چینجنگ نظر آئے تو سمجھ لینا امام حسین نے آنا قبول کر لیا. اگر وہی کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے تو پھر ٹائم ہی اپنا ضائع کیا ہے, پھر وہی کرتے رہتے وہ جو کر رہے تھے. یہاں پر آ کر صرف جگہ ہی فکس کی ہے میرے بھائی. معذرت کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ بات یہاں سے جائے تو کوئی تو جوان کو, میں بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں لیکن جتنے جوان بیٹھے ہو. سرمد کہتے ہیں مولا علی کے سامنے میں نے جا کے شعر پڑھ دیا, لائن میں لگا ہوں باقی شاعر شعر سنا رہے ہیں, میری باری آئی تو مولا نے فرمایا بسم اللہ. میں نے کہا سرکار شام کو تازہ تازہ شعر کا ہے. سرمد اگر معاملہ آپ لوگوں کے ہاتھ کھلیں اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے. ابھی تک میں نے لفظ داد نہیں کہا, اب داد چاہیے, کیونکہ اب میں بات اہل سنت برادران کے گھر سے کر رہا ہوں. اور یہ اگر اہل سنت برادران کی یہ کی بات شیعہ سمجھ جائیں تو عسکری کا سفر آج کا پورا ہے. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرمد کیا شعر ہے؟ مولا سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتابہ توانی گناہ کنی. علی فرماتے ہیں سرمد شعر کا مصرع اولا تو اچھا ہے, ثانی میں ترمیم کی گنجائش ہے. اب سنیں مولا علی کیا درس دیتے ہیں. ایک دن وہ ہے جو ہم نے خود اپنا استدلال کیا ہے, ایک وہ ہے جو میرے مولا نے بتایا ہے. مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے, دوسرا مصرع بدل. تو مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں ہی کیوں؟ جب بلاتے ہیں تو پڑھنے والوں کو کہا کریں کہ ہمیں بتائیں کہ مولا علی قلمکار کتنے بڑے تھے, مولا کی لٹریچر کیسی تھی. نہج بلاغہ اٹھائیے, مولا کے مکتوبات جو ہیں وہ پڑھیے, خطبات کے بعد مولا کے خطوط ہیں وہ پڑھ کے دیکھیے مولا لکھتے کیسا تھے. عزت حسین کی قسم جیسی تلوار چلائی ہے ویسا ہی قلم چلایا. اگر آپ بور ہو رہے ہوں گے ہم جلدی ممبر چھوڑ دیں گے, میں بوجھ نہیں بن رہا, مولا کا واسطہ. جمائیاں لینی بند کیجئے اور داد کے لیے ہاتھ اٹھانے کی تیاری کیجئے میرے بھیا. میں جملہ اپنے قد سے بڑا کہہ رہا ہوں. مولا آپ بتائیے, اب جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ پہلا مصرع سرمد کا ہے, دوسرا مصرع میرے مولا علی کا ہے. اب جو شعر آ رہا ہے اس کا مصرع ثانی مولا علی خطیب منبر سلونی نے خود لکھا. مولا فرمائیے, فرمایا پہلا شعر کیا ہے؟ مولا شعر ہے سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتاب توانی گناہ کن. اگر بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں کی ٹینشن ہی نہیں. فرمایا شعر بدل کے ایسے کر سرمد اگر معاملہ حشر با علیست شرم از رخ علی کن و کم تر گناہ کن. سرمد شعر کو ایسے کر دے, سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. علی کی شرمندگی سے بچنے برائے علی و اولاد علی بلند ترین صلوات. کہاں پہ آپ ہیں؟ میرے مولا در آل محمد پہ آنا قبول فرمائیں. اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میرے مولا بیٹھ گیا, میرے مولا کلمہ بھائی سب کا ایک ہی ہے, بیٹھے رہیے. بس مذہب انسانیت ہے, انسان آپ سے خوش رہے, انسان کو اذیت نہیں دینی. میرے آقا نامدار نے آخری 23 سال اللہ رسول قرآن اور معاشر بتائی ہے, پہلے 40 سال یہی سکھایا ہے کہ کسی پیاسے پہ ظلم نہیں کرنا, کسی بھوکے کو روٹی کھلانی ہے, کسی غریب کا سہارا بننا ہے. میرے خیال راہ محمد ویل بیت محمد یہی ہے کہ مسکین کا ساتھ دینا ہے, انسانیت کے ساتھ اچھے بن کے رہنا. میرے مولا آپ کا چل کے آنا قبول فرمائے. اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے علی کے شرم سے گناہ چھوڑ دے. ابھی یہاں گاڑی آ رہے تھے اور گاڑی میں یہی بات ہو رہی تھی, اچھے کام جتنے بھی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں,
جناب اسم نقی صاحب تشریف لے آئے، میرے بڑے، میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا تمام 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 پڑھنے والوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں علی عباس عسکری ہوں، خاکسار کو علی عباس عسکری کہتے ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اچھے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جتنے اچھے کام ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ایک کام ہم مس کر رہے ہیں جو ہر چیز کو خراب کر رہے ہیں۔ اچھے کام کرنے کے ساتھ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں صرف اچھے ہی نہیں کرنے، ہمیں برے کاموں سے بچنا بھی ہے۔ ایسے جانے والی ٹریفک کی روڈ ہونا، 100 گاڑیاں ایسے جائیں گی تو کام چل جائے گا، اگر ایک بھی وہاں سے الٹی آ گئی نا، پچھلی 1000 گاڑیوں کا راستہ بند کر دی۔ اچھے کام کیجئے لیکن بروں سے بچیے۔ نہیں ناراض نہ ہوئیے گا، کیا زندگی ہے اس بندے کی جو یا حسین بھی کرتا ہے اور پھر دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے، جو پیاسوں کو یاد بھی کرتا ہے اور دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، نمازیں پڑھنے سے معاشرے نہیں بدلتے۔ کیا کہا ہے ہم نے آپ کو کہ انسانیت کی خدمت کیجیے، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اذیت میں نہ آئے۔ کیا کیا تھا طائف کے لوگوں نے؟ کنکریاں پتھر مارتے تھے، میرے آقا کو پتھر، میرے آقا دعا دیتے تھے۔ 40 سال اپنا کردار ایسا رکھا، پتھر کھا کر کردار ایسا رکھا کہ جو جھوٹے تھے وہ انہیں سچا کہتے۔ نہیں اب بندہ مجلس میں بیٹھا اور بندہ سوچے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، یہاں سے اٹھ لوں گا ایک بار۔ امام حسین، میں احمد فراز کا مصرع دوسری بار اس دن میں میرے لبوں پہ آ رہا ہے، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ آج کی مجلس میں جا کر اعلان کر دیجئے گا علی عباس عسکری کو داد نہیں ملی، یہ صحرا ہم اپنے سر پہ سجانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پلیز ساتھ لے کے جائیے۔ اچھے کام ضروری ہیں، وہ سبھی ہو رہے ہیں، مجلس ہم کرواتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم بروں سے نہیں بچ رہے۔ برے کام چھوڑنا اتنا ہی ضروری ہے اتنا اچھے کرنا ضروری ہے۔ کیا تھا، کیا دونوں باتیں پھر آ کے مل گئیں؟ بالآخر بات کرا کے علی عباس عسکری آیا تو وہیں پہ جہاں سے بات شروع کی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کتنے بڑے جج تھے علی کہ دربار لگا ہوا، سامنے شیعہ آ گیا، مومن آ گیا، میرے مولا کا چاہنے والا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جیسے مولا نے کہا تھا، سبھی وہ کرتا تھا۔ کام کیا کیا؟ برے سے نہیں بچ سکا، آ گیا مولا کے پاس۔ اب ادھر دیکھیے، مولا نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے۔ قطرات انفعال سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جنہیں نہیں پتا انہیں بتاتا چلو۔ قطرات انفعال پسینے کے ان قطروں کو کہتے ہیں جو کسی بہت بڑے گناہ کے بعد آتے ہیں۔ میرے مولا نے اس کی پیشانی پہ وہ دے، میں نے 2-3 بار یہ لفظ دیکھا ہے، علامہ اقبال نے ایک بار استعمال کیا، غزل کا شعر ہے، میں پڑھنا نہیں چاہوں گا۔ جناب عباس آل محمد کا خطبہ ہے جو 10 محرم کے دن شامی لشکر کو دیا۔ فرمایا شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال۔ اچھا وہ اب جو آیا اس نے کہا مولا مجھ سے فلاں گناہ سر زد ہوا ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے کیوں بتاتے ہو؟ ہے کوئی بندہ اس مجمع میں، یہ جتنے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، قیمت دیں قیمت، جملہ کہہ رہا ہوں، مفت میں مت سنیے، اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگائیے، جملہ کراچی کے مزاج کا آ رہا ہے، نہیں سنے گا یہ مجمع، میرے پاس بھی اور جگہ نہیں ہے، میں لمحے کے لیے بھی بوجھ نہیں بنوں گا۔ علی فرماتے ہیں ہائے ہائے، اور گناہ کر کے آیا تو مجھے کیوں بتاتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے۔ ایک لمحہ مجھے دیجیے، اب ذرا واپس آئیے، اب ذرا محفل میں واپس آئیے، تبلیغ بھی ڈھیر ہو گئی، اب ایک لمحے کے لیے ذرا علی علی سنیے۔
علی فرماتے ہیں مجھے کیوں بتایا؟ ہائے ہائے ہائے، علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو خود واہ 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 کرو تاکہ اندر والے خطیب کو موٹیویشن ملتی رہے. وہ اس کا اعتماد نہیں، وہ گر جائے نا تو ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. اندر والے کو مطمئن کرنا چاہیے. کوئی نہیں بھی بولے گا تو اپنے آپ کو واہ واہ کرتا رہوں گا، مجھے کیوں بتانے. اور اس نے کہا سرکار قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے، وہاں سرکار ساری اولاد آدم ہوگی اور اچھی خاصی بےزتی ہو جائے گی. تو ابھی جو کریں جو کرنا ہے سرکار، میں اب آ چکا ہوں آپ کے پاس. تو پنجابی میں کہتے ہیں ہونے مکاؤ کی کرنا ہے. اس نے کہا سرکار اب آ گیا ہوں تو جو کرنا ہے ہونے کرو. علی فرماتے ہیں جو تو نے گناہ کیا ہے اس کی سزا موت ہے. طریقے 3 ہیں، جو تو چاہے. تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے ماروں، تجھے آگ میں جلا کے تجھے ماروں، یا تجھے تلوار سے قتل کروں. دیکھیے صاحب 2015 میں پہلی بار شب رنج و علم میں آیا تھا کراچی. الوداعی خطاب میں اس وقت بھی پڑھا تھا، اور اس بار بھی 25 سفر ہے. جناب ندیم رضا سرور صاحب کو، جناب میر حسن میر کو خاکسار بھی انشاءاللہ نوکری کرے گا. بڑے بڑے لوگوں کو سننے آئیں تو ہمیں بھی سنتے جائیے گا. تقریباً 9 سال گزر گئے. 9 سال میں 9 سال کی ذاکری ایک طرف رکھتا ہوں، میں ایک جملہ ایک طرف رکھتا ہوں کراچی میں پڑا ہوا. میں قیمت مانگ رہا ہوں، مجھے قیمت چاہیے. میں کند ذہن لوگوں سے بات نہیں کر رہا. میں علی علیہ السلام کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں سے خطاب نہیں کر رہا. میں کھلے مزاج لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ہاتھ نیچے رہ گیا، خدا کی قسم عسکری کو دکھ لگے گا. علی فرماتے ہیں طریقے 3 ہیں، تلوار سے تیری گردن کاٹوں، تجھ پہ دیوار گراؤں، یا تجھے آگ میں جلاؤں. رکھو میرے سر پہ قرآن. میرے کراچی کے شیعہ سنی بھائیوں، تھا گناہگار اس کا جملہ سمجھنا. کہتا ہے مولا عزت کا واسطہ چاہے تو دیوار گرائیں، چاہے تو آگ میں جلائیں، عزت کا واسطہ ہے، تلوار نہیں چلانی. علی فرماتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہگار لیکن یقین ہے جس پہ آپ کی تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. اب جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ آیا ہی نہیں. ہاں یہ حق ہے، یہ جوانی. چھوڑو ممبر، خدا کی قسم ممبر چھوڑو. مولا جس پہ آپ کی تلوار چلے نا اس پہ جنت حرام ہوتی ہے. مولا تلوار نہ چلائیں. آپ لوگ پلیز بات کو پک کیجئے، دوڑیے، چلیے، بات کو پہلے پکڑیے کہ ذاکر کہنا کیا چاہ رہا ہے. میں نے ابھی کیا کہا کہ پڑھنے والوں سے کہا کریں ہمیں وہ مولا علی سنائیں. پولیٹیشین کیسے تھے، دور حکومت کیسا تھا؟ واحد دور حکومت تھا میرے مولا علی کا جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے، خود آتے تھے. عباس بھائی میرا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے شہر کی آنے والے وقت میں انشاءاللہ پہچان. 2 منٹ ہیں اور ممبر میں چھوڑ. پکڑے نہیں، میں کوئی داد کے لالچ والی مجلس پڑھ ہی نہیں رہا. آپ یقین آپ کی محبت میں باتیں چلتی جا رہی ہیں، ورنہ بس یہ آخری بات ہے، بالکل آخری بات ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ برآمدگی ہو جائے گی. بہت اچھا آپ نے سنا ہے، بہت اچھا سنا ہے، بہت ہی آپ نے اچھا سنا ہے. یقین جانے جہاں مجھے امید ٹوٹ گئی تھی آپ نے وہاں بڑی دعا کی ہے مجھے. علی فرماتے ہیں کل ظہر اور عصر کی نماز کے بعد تو نے ایک کام کرنا ہے. نائے اور جف، تب نجف نہیں تھا، یہ 2 قبائل تھے جن میں ایک مدت سے قتل و غارت چل رہی تھی. میرے مولا کی قبر کی برکت سے ان میں صلح ہو گئی اور بن گیا نجف. علی فرماتے ہیں نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو سفید چٹیل میدان ہے تم نے اس میں آنا ہے. کل میں تمہیں سزائے موت دوں گا. مقداد، ابو ذر، کمبر، سلمان، آس پاس کی بستیوں میں جا کے اعلان کر دو کل علی اپنے ایک چاہنے والے کو موت کی سزا دیں گے، جس نے بھی دیکھنا ہے وہ آ جائے. بندے خدا کی قسم مجلس بھی سن رہے ہیں اور نیند بھی پوری کر رہے ہیں. عباس بھائی، رحم میاں، احسن بھائی، جملہ سنیے گا. میں کہتا ہوں نیند اڑ جائے گی اور ایسی اڑے گی جس کی حد نہیں ہے. جملہ ایک بار سنیے. میں خدا کی قسم میں نے کراچی میں بڑی مجالس پڑھی ہیں، میں آپ کی سماعت پہ حیران ہو چکا ہوں. جہاں پر داد کا سوال ہی نہیں تھا آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی دعا کی ہے، ورنہ یہ اتنے نیچے والے خرض میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. مجلس داد لینے کے لیے کلیجہ ممبر پہ رکھنا پڑتا ہے. خدا آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. واپس آئیے، اعلان کرو کہنے کو بات تھی، خبر خوشبو بن کے پھیل گئی یہاں وہاں دائیں بائیں. جہاں کل ظہر کے بعد علی اپنے چاہنے والے کو موت کی سزا دیں گے. تماشائی زیادہ ہوتے ہیں نا، پاکستان میں رہنے والے تو جانتے ہوں گے تماشائی کتنے زیادہ. تماشا دیکھنے والے ہمیشہ
دو ملازم وابڈا کے ٹرانسفارمر ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, 300 نیچے سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ماحول بتا رہا ہوں, مثال نہیں دوں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے بھی نہیں. تماشائی ہر جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اور میرے مولا نے جو کیا اعلان تو خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. میں کہتا ہوں پنڈال اپنے پاؤں پر بھی اٹھ کر بولے علی عباس عسکری کی وکالت کا حق کیا, طائر ملکوت بھی میرے منڈیر پہ بیٹھ کے واہ واہ کرے تو آج حق ادا نہیں ہوتا. اتنا بڑا جملہ عسکری کہہ کے جا رہا ہے. کہنے کو بات تھی, خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. اگلا دن آیا, عوام عوام خلق خدا جم غفیر. میرے مولا نے 100 گٹھی سرکنڈے کی منگوائی. کانا پنجابی میں کہتے ہیں کانا, اردو میں کہتے ہیں سرکنڈا. وہ جسے آرام سے آگ لگتی ہے, ایسے پتلا سا بانس ہوتا ہے بالکل اندر سے خالی کھوکھلا, ایسے اسے آگ لگ. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. میری ووکیبلری کا میں معذرت چاہتا ہوں, پنجاب کا بندہ ہوں, اتنی اردو بھی برداشت کرتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. بڑے میں معافی مانگ کے جملے کا وزن کیجیے گا. میرے مولا نے 100 سرکنڈوں کی وہ گٹھے منگوائے اور انہیں بڑا اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کروایا. بیچ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ منگوائی. علی کرسی پہ بیٹھ کے, دنیا انتظار کر رہی ہے, وہ بھی آ گیا. کھولیے ہاتھ, کھولیے 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 ہاتھ. آ گیا. وہ آیا, اس نے مولا کو سلام کیا. مولا نے جواب دیا. ادھر دیکھنا میرے بھائیو, میرے مولا کے ہاتھ میں تھا مشعل, وہ جو آگ جیسے آگ لگائی جاتی ہے, میرے مولا نے وہ دی. اور میرے مولا نے ہاتھ میں اس کے تھماتے ہوئے جملے کہے, یہ پکڑ, وہاں بیٹھ, جا, جلا, جل. نہ 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 نہ, یہ سامنے پتہ نہیں کس 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 کی برکت پڑی ہوئی ہے. کوئی پیر ہے تو چھو کرے یہاں پہ, کوئی شف شف ہے تو یہاں پر. نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھاؤ میرے بھائیو, اٹھاؤ اٹھاؤ ہاتھ, اتارو اتارو اس چادر کو اتارو جو تھکن کی جڑی ہوئی ہے, اتار کے دشمن کے گھر میں پھینکو. جملہ کہہ رہا ہوں, اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ. پنڈال پیروں پر اٹھ کر بولے طاہر بھائی حق ادا نہیں ہوتا. عسکری اتنا بڑا جملہ کہ علی کتنے بڑے جج ہیں, ہے سامنے اپنا مومن. فرماتے ہیں جا جلا جل. اس نے پکڑا, وہ جا کے بیٹھا, وہ بیٹھا, اس نے جلایا. اب سرکنڈے کو آگ لگتے ہوئے نکی بھائی دیر کتنی لگتی ہے, کتنی شیر پہ شیر پڑھ کے کراچی آ کے کھیل نہیں بنا رہا, بات کر رہا ہوں بات. اس بندے کا حل ہی کوئی نہیں جو امام حسین کے گھر میں کسی کا حق رکھ لے. پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے یا نہیں ہے, ابھی سن لینا جو کہہ کے جا رہا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, رات بستر پہ بھی دعائیں کرو گے. اس نے جو جلایا تو لمحے نہیں گزرے, آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے. جس نے منظر دیکھا اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. الامان الحفیظ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جان ہاتھ کھولیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الامان الحفیظ, الامان, ہاتھ اوپر کرو. الامان الحفیظ, الامان الحفیظ, الامان الحفیظ. بالآخر آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 ہوئے نہ ٹھنڈے. دنیا حیران پریشان رہ گئی. اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی, اس کے ارے اس کے کپڑوں کو بھی. میں جملہ کہہ رہا ہوں, ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ اوپر رکھنا. کراچی نکی بھائی اپنے پاؤں پر اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اگر سمجھا سکے تو شاید اس سے پہلے اتنی بڑی خیرات ہوئی ہو. نہ سمجھا سکوں, تمہارا اپنا مقدر ہے, میرا. اور اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی. دنیا حیران و پریشان, تعصب کا مارا ہوا. انکل بندہ مجمع سے باہر, اب یہی رہیے گا, اب یہی رہیے گا. جملہ ہو سکتا ہے سبھی اٹھ جائیں, لیکن آپ یہاں رہ کے جملہ سنیے گا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, ان کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. جتنے فرنٹ پہ بیٹھے ہو, میں اب گنجائش نہیں دے رہا, اب آمادہ رہنا. تعصب کا مارا ہوا مجمع سے باہر آیا. اس نے علی علیہ السلام کے سامنے آ کے کہا, بلایا خود, آگ خود جلوائی, سزا خود دی. وہ تو جلا ہی نہیں, اٹھا جلال کے عالم میں غازی عباس کا بابا. اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں, تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, میرا کام تھا سزا دینا. آگے میرے شیعہ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے. حیدر 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 حیدر. سر
میرا غم نکاحت کی حالت ہے. ارے جی حیدری واہ واہ واہ. ابھی تک کہاں چھپے بیٹھے تھے؟ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. بھیا میں لڑائی ختم کروا رہا ہوں اور آپ خطرناک ربائی پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ارے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا کام تھا سزا دینا. آگے اگر میرے چاہنے والے پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی. میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے مولا سرکار دیکھیں جی، میر انیس علیہ الرحمہ فرما گئے تھے، انیس جناب انیس مذاق نہیں ہے، خدا سخن. میر انیس ایک ایسی شخصیت ہے، آپ لوگوں کو سمپل آسان سا تعارف، مطلب اگر جو لوگ شاعری نہیں بھی پڑھتے وہ بھی کہیں بتانا چاہیں تو انہیں 1 منٹ لگے کہ انیس کون تھے. انیس نے اردو زبان میں صنف مرثیہ اتنا بلند کر دی ہے کہ اب وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتا نا، اگر وہ بھی اردو کو اسٹڈی کرے گا تو اسے کربلا پڑھنا پڑے گی. اس سے زیادہ آسان میں آپ کو انیس کا کام نہیں بتا. انیس فرماتے ہیں، ہے دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد. فرد یا ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ایک کو، ایک. پنجابی میں کہتے ہیں کلا. فرد کا مطلب ایک، مطلب یہاں جو فرد آ رہا ہے وہ فرد یہ ہے کہ بالکل بے مثال ہے. دفتر دیوان دو عالم میں علی فرد، ہے گرمی بازار شجاعان جہاں سرد. انیس فرماتے ہیں، آفاق میں حیدر سا نہیں کوئی جواں مرد. آفاق میں حیدر سا نہیں کوئی جواں مرد، ہیبت سے علی کی رخ خورشید ہوا سرد. شیروں کے جگر آب ہیں شمشان علی سے، تھراتا ہے مریخ فلک نام علی سے. راضی رہیے گا، میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. پھر انشاءاللہ کسی دن آئے تو آپ کو ڈھیر ساری شاعری سنائیں گے. میرے بھائیو، دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. آپ لوگوں نے بہت اچھا سے سنا ہے. میں ممبر پہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میں ایسا پڑھ ہی نہیں پایا جتنا اچھا آپ نے سنا. بہت اچھا. آپ لوگوں نے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سید کے ساتھ بھی آپ اتنا اچھا سنیں گے. میرے روشنیاں جو بجھ گئی ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ روشنیاں بجھنے کا مطلب یہ ہے، مصائب پڑھنا ہے اس شہزادی کا جس کے زندان میں روشنی نہیں تھی. آہا کیا ٹوٹ کے ہائی کیا، کیا بات ہے. بڑا حوصلہ. مشکل مضمون بانیان نے میرے حوالے کیا ہے، جناب سکینہ اور عباس کے مصائب. آپ جانتے ہیں جناب سکینہ اور عباس کے مصائب کیوں نسبت رکھتے ہیں؟ میرے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا شام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ فرمایا شام ظلم بہت ہے. فرمایا شام میں سب سے زیادہ کیا؟ فرمایا شام کی ہر تکلیف ایک جانب، لیکن بہن کے سوال. مولا پھر بہن کی تکلیفوں میں سب سے بڑا دکھ کون سا ہے؟
پڑھ دوں جملہ؟ ہائے کرتے ہیں آپ لوگ؟ کریں گے ہائے؟ پڑھوں جملہ؟ ان بانیان نے کیوں کہا ہے کہ جناب عباس اور شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھنے ہیں؟ وہ اس لیے کہ تماچا کھانے کے بعد اپنے بابا کو بھی اتنا یاد نہیں کیا. بڑا حوصلہ، حوصلہ میرے بھائی، میرے بھائی حوصلہ. ہاتھ پکڑو 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 اس جوان کے ہاتھ، پکڑو جوان کے ہاتھ. میرے بھائی حوصلہ، میرے بھائی حوصلہ، بھائی بھائی حوصلہ. یہ جوانی سلامت رہے، جناب علی اکبر کی جوانی کا سب. جتنا اپنے چچا کو یاد کیا ہے نا. اچھا کوئی عجیب غربت ہے. آپ یقین کریں 2 اولادیں تھیں امام حسین کی. یہ ایک نیا رنگ ہے، نیا جملہ. صاحبان ممبر، عباس بھائی ایک نیا جملہ آ رہا ہے، ذرا اس کو سنیے گا نئے رنگ سے. میں نے میرے خیال سے شاید آپ لوگوں کے ہاں بھی مصائب میں یہ جملہ نہیں پڑھا، ہر جگہ پہ شاید نہیں پڑھتا، شاید نہیں پڑھا. پڑھا ہے تو شاید مولا ان کا گریہ قبول کرے. وصول کیجیے رات بستر پہ روئیں گے. امام حسین کی تھیں 2 اولادیں جو کربلا سے بچیں، امام سجاد اور بی بی سکینہ. جب کوئی تماچا مارتا تھا بی بی فرماتی تھیں بھیا ہم گھر کب جائیں گے. روتے ہوئے شرمانا مت، شرمانا. میرے بھائی حوصلہ. میں ایسے بھائی نہیں پڑھ پاؤں گا، مولا کا واسطہ میرے بھائی طبیعت پہ حوصلہ. میرے مولا یہ پرسہ قبول فرمائے. ابھی مجھے جملے کہنے ہیں، آپ ایسے کریں گے تو میں باخدا نہیں پڑھ پاؤں گا. مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے باخدا. آپ کا جذبہ برقرار ہے، آپ کا جذبہ زخمی ہو جائیں گے خدا کی قسم. مصائب ہی تماچے کھانے والی کا. ایسے رونا بنتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے حوصلہ کیجیے گا. بھیا گھر کب جائیں گے؟ جب تماچا لگتا بہن پوچھتی گھر کب جائیں گے. اور امام وقت ہو کے جب جواب نہ آتا تو امام رو کے فرماتے پھوپھی اماں دعا کریں اب سید سجاد کو موت آ جائے. اماں دعا کریں اب سید سجاد کو موت آ جائے. میں اس بندے کو شیعہ تو نہیں مانتا جو آئے نہ کرے، باقی جو بھی ہے وہ میرا مہمان ہے، میں اس کا استقبال بھی کرتا ہوں، میں اس کا احترام بھی. ورنہ میرے بھائی جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہر زبان سے ہائے نکلے. سکینہ پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، سجاد پوچھتے تھے موت کب آئے گی. میں نے جوانوں کے رخسار پنجاب میں پھٹتے دیکھے ہیں ماتم کر کے ان جملوں پہ. اللہ کرے میں کراچی جملہ سمجھا سکوں تو میری بخشش کے لیے کافی ہے. سجاد پوچھتے تھے گھر کب جائیں، بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے. سجاد پوچھتے تھے موت کب آئے گی. نہیں مجھے پتا حسین کس غریب کو کہتے ہیں، اور جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی. جو موت مانگتے تھے. بڑی غربت ہے، بڑی غربت ہے. انہوں نے بولا ہے نا مولا عباس اور بی بی سکینہ کے مصائب سناؤ. یہ چچا بھتیجی کا دکھ بڑا ہے، خدا کی قسم دکھ بڑا ہے، بہت بڑا دکھ ہے میرے بھائیوں. جناب عباس نہر کی جانب گئے تو جس وقت دونوں بازو قلم ہوئے اس وقت جناب عباس نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو بلند کیا اور خیامگاہ کی طرف دیکھا. جب خیامگاہ کے دروازے پہ دیکھا تو 4 سال کی ایک بچی چچا کے انتظار میں کھڑی تھی. سامعین گرامی یہ وہ وقت تھا جب دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا تھا اور بھتیجی نے چچا کو. کوئی جوان ایسا نہ ہو جو اب ماتم نہ کرے. چچا نے بھتیجی کو دیکھا تھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا تھا. دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی. اس کے بعد ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ ماشکی نہر پہ سو گیا اور خشک ہونٹ لے کر بچی شام چلی گئی. ماشکی نہر سے واپس نہیں آیا اور 4 سال کی بیٹی شام سے واپس نہیں آئی. ماتم کرو، ماتم جتنے بیٹھے. آنسو نہیں بھی آتا تو کوشش کرو. میرے بھائی نہیں سن پاؤ گے، ایسے بیٹھو گے تو نہیں. ذرا سا حوصلہ. ایسے مولا کا واسطہ یار یہ ساتھ والے ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑ لو. ایسے کریں گے نہ میں پڑھ پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے.
ماش کی نہر پہ سو گیا. کتنے سوال، کتنے سوال، ایسے ایسے سوال ہیں، ایسے ایسے سوال. اربعین کے دن آ گئے، چہلم کے دن، قید رہا ہوئی. امام سجاد آئے بہن کی قبر پہ. سکینہ، سکینہ اٹھو، ہم واپس گھر جا رہے ہیں. سکینہ روز پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے. سکینہ گھر جا رہے ہیں میری بہن. سکینہ میں دو باتوں کی معافی چاہتا ہوں. قبر کے اندر میت تڑپا، کریم کی بیٹی نے رو کے کہا سجاد امام ہو کے معافی. بھائی معافی وہ مانگتا ہے جو غلطی کرے. سکینہ غلطیوں کی نہیں، مجبوریوں کی معذرت. بھائی کیسی مجبوری کی معذرت؟ سکینہ مجبوری یہ تھی میں قیدی تھا تم زخمی تھی. وہ بندہ سر نیچے کرے جو اب ماتم نہیں کرتا. اب جملے قیامت آمیز ہیں ورنہ سر پہ ماتم کا پرسا. سکینہ میں قیدی تھا تم زخمی. بھائی معافی نہ مانگو، بہن کو جواب تو دو. سکینہ حکم، خدا کی قسم میں نے دیواروں میں ٹکریں دیکھی ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. سکینہ حکم کرو. رو کے فرماتی ہیں سجاد میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے. سجاد بھائی مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب چاہیے. سکینہ حکم. رو کے فرماتی ہیں بھیا 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی مجھے تماچا مارتے تھے آپ آنکھیں بند کیوں کرتے تھے؟ رو کے فرماتے ہیں سکینہ ہاتھ اس لیے رکھتا تھا کہیں بابا سے جا کر یہ نہ کہو مجھے سجاد نے چھڑوایا. ہائے ہائے مجھے بھائی نے چھڑوایا نہیں ہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اگر جوڑ آئے تو سنیے. میرا دل تھا میں 4 سال کی یتیمہ کی قید پڑھوں، میرا دل تھا. لیکن ایک سوال سنیے. تاریخ کہتی ہے 4 سال کی بہن کو دفن کیا میرے امام نے. اور دفن کرنے، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں امام حسین کا واسطہ، میرے مولا مدد کریں گے انشاءاللہ میں جملہ کہوں گا. اس مجمع میں وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، بالخصوص پردے میں. میرا یقین ہے 4 سال کی سید زادی ماؤں بہنوں کے پردے میں شام سے چل کر اپنا پرسہ قبول کرنے کے لیے آ گئی ہیں. ماؤں بہنوں میں گریہ بلند ہو، بندہ وہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو. اور بیٹیوں کے معاملات نازک ہوتے ہیں. اور میں کائنات آدم و علم کی سب سے دکھی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. سب سے عظیم باپ کی بارگاہ میں دعا رکھنا، پوری نہ ہو گریبان حاضر ہے، ورنہ وہ بندہ معافی مانگے جو اس جملے کو سن کے سر پہ ماتم نہ کرے، کیونکہ سر کا ماتم جناب زینب عالیہ کی سنت ہے. 4 سال کی بہن کو قبر میں دفن کیا امام سجاد نے. دفن کرنے کے بعد قبر کی پائنتی اپنا سر مارا. سر مارنے کی دیر تھی پیشانی سے خون شروع ہوا. باقر مولا قریب آئے. رو کے فرماتے ہیں بابا شام میں غریبہ اتنا نہیں روئے جتنا آج رو رہے ہیں. بابا کیا ہو گیا؟ اور حوصلہ حوصلہ. بابا کیا ہو گیا؟ رو کے فرماتے باقر میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا. بابا کون سا؟ فرمایا باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا. باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا. باقر میں نے تعویذ قبر بند نہیں کی، میں نے دیکھا قبر کے اندر میری 4 سال کی بہن کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے. باقر میں قریب گیا ہوں، میں نے کان لگا کے سنے تو قبر کے اندر سے میری بہن کی آواز آ رہی تھی بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں. بھیا او سجاد میں قبر میں، سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں. مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دو شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا. اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے. اور عابد اس نے مجھے اللہ اکبر. ایک جملے کی اجازت دیجئے، ایک جملے کی اجازت دیجئے. میں 4 سال کی بیٹی کی قید کا ایک جملہ اجازت دیجئے میں پڑھ سکوں. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو.
ایسے گریے کبھی کبھی ہوتے ہیں. ایک جملہ مجھے دیجیے, ایک لمحہ. آدھی رات کا وقت, زندان کا اندھیرا, باپ کے قاتلوں کا ملک, ہائے 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 کرتے. بڑی پیاری ہائے کی ہے یہاں سے جس جوان نے کی ہے. آدھی رات کے وقت ایک ڈری ہوئی, تھکی ہوئی, سہمی ہوئی, زخمی, پیاسی. میرا اہل سنت بھائی میں دعوت دیتا ہوں, بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا, آئیے مل کر ایک بیٹی کو روتے ہیں. ایک 4 سال کی یتیمہ تڑپ کے اٹھی, سوئی ہوئی تھی, اٹھی. ہر بندہ ہائے کرے گا, میں جملہ کہہ کے رک رہا ہوں. اٹھی, لبوں پہ شکتا, ننھے ننھے قدم اٹھا کے چلی, بولی نہیں, آنکھیں کھلی ہیں, پھپھی کے کرے. ہے کوئی بندہ جو ہائے کرے؟ پھپھی کے قریب آئی, شام کی قیدن کے دامن کو ہلا کر کہتی ہیں, پھپھی زینب اب مجھے بابا ملا دے. اب اس بندے کا اپنا نصیب ہے, اب جس نے سر پہ ماتم نہیں کیا. یہ سر کا ماتم میں مجلسوں میں کہتا ہوں مصیبت کی علامت ہوتی ہے. پھپھی مجھے بابا. سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا ہے, سر شام ہے. چھوڑو ممبر, بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ نہیں پھپھی اماں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے, بابا نے مجھے اٹھایا تھا, بابا نے مجھے سینے پہ بٹھایا تھا, بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں, میرے پاس آ جا. پھپھی مجھے بابا لا دو. میں خدا کی قسم اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے پڑھ رہا ہوں, میں رو پڑا تو پڑے گا کوئی نہیں, میں چاہتا ہوں ایک منزل تک رکیے, مل کے روتے ہیں, مجھے بابا ملا دو. ایسا روئی بیٹی, ایسا. ارے بیٹی ایک بیٹی کا دکھ چھوڑیے شیعہ سنی, آئیے ایک بیٹی کو روتے. ایسا روئی کہ یزید تڑپ کے اٹھا. کون رو رہا ہے؟ یزید, وہی 4 سال والی یتیمہ رو رہی ہے. یزید نے کہا جیسے رو رہی ہے مجھے لگتا ہے میری شام غرق ہو جائے گی. کیا مانگتی ہے؟ آج کہتی ہے مجھے بابا ملا دو. یزید نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا. لمحے کے لیے سر اٹھاؤ, مجھے دیکھو, بستر پہ بھی رو گے, بڑے حوصلے سے ہر بندہ. جا بچی کو باپ کا سر دیا. دیکھتے ہو میں غیر سید ہوں, میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے, میں اشارہ دوں گا. بے ادبی کبھی نہیں سوچی, اشارہ دوں گا سمجھنا. جا بچی کو باپ کا سر دیا. یزید کے نوکر نے رسول کا نواسا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. معافی مانگ رہا ہوں, معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. اگلا جملہ بہت سخت ہے, جملہ باخدا بہت سخت ہے. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا, لیکن یہ بھی کہوں گا کہ اس بندے کے سینے میں پتھر ہے, پتھر. اس کے سینے میں دل نہیں ہے, جس کی ان جملوں پہ ہائے بھی نہیں نکلتی. علامہ رشید ترابی صاحب مجلس شام غریباں ریڈیو پاکستان پہ پڑھتے پڑھتے جملہ کہہ گئے, مجلس ختم ہو گئی. پڑھ دوں جملہ. فرماتے تھے اس نے امام کا سر کیسے اٹھایا میں نہیں جانتا, کیسے زندان تک لایا میں یہ بھی نہیں جانتا. میں فقط اتنا جانتا ہوں امام حسین کا سر امام سجاد کی گود میں آ گیا. امام حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے. سجاد فرماتے ظالم سر اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیتے. اس کا ایک بال ٹوٹنے پر اس کی ماں کئی دن تک, اور جن بالوں میں رسول انگلیوں سے کنگھیاں دیتے تھے. چھوڑوں ممبر, بالکل ممبر چھوڑوں, بالکل ممبر چھوڑوں. خدا کی قسم مجلس آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آنسو مانگ رہی ہو اور میری جلدی کی وجہ سے رہ جائے. مر کوئی نہیں جاتا, مر بھی کوئی جائے تو حسین کے اکبر سے کوئی پیارا نہیں. اب مجھے دیکھو, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بالخصوص وہ لوگ جن کے سینے میں باپ کا دل ہے. اگر میری آواز میری بہنوں تک, ایک بیٹی
ایک وہ بیٹی جس کے سر پہ باپ کا سایہ قائم ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ قائم نہیں، میں اس بہن کا درد بیان نہیں کر سکتا، جس کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت ہے، اللہ کرے ہمیشہ سلامت رہے، باپ پہ مان رہے ہیں بیٹیوں کو، بیٹیاں سر پہ، جاؤ گھر جا کے میرے بھائیوں بہنوں سے پوچھنا، جتنے والد بیٹھے ہیں میرے بڑے، جا کر بیٹیوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا بیٹی کو باپ پہ کتنے مان ہوتے ہیں۔ باپ باہر کے ملک نوکری کرے نا، پیچھے بیٹیاں یہاں رہتی ہوں، کسی ایک دن سالوں کے بعد مہینوں کے بعد بابا فون کر کے کہنا کہ فلاں دن میں چھٹی پاکستان آ رہا ہوں، بیٹی ارمان پالتی ہے، بابا آئیں گے میں بتاؤں گی مجھے وہاں اس نے تکلیف دی تھی، مجھے وہاں اس نے دکھی کیا تھا، مجھے وہاں اس نے تڑپایا تھا، میرا دل وہاں پہ اس نے توڑا تھا۔ باپ نے آنے میں بھی ابھی وقت ہوتا ہے، بیٹیاں گھر سے جاتی ہیں، باپ نے صبح آنا ہوتا ہے، بیٹیاں ساری رات خوشی سے میرے بھائی سوتی نہیں ہیں، اگر آنسو یا ہائے نہیں، ماتم نہیں، ہائے تو کرو، آنسو نہیں آتا ماتم تو کرو میرے بھائیو۔ باپ نے اگلی صبح آنے، بیٹیاں رات کو سوتی نہیں ہیں، باپ کی فلائٹ لینڈ ہونے میں بھی ٹائم ہوتا ہے، بیٹیاں ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ابھی دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا یہاں سے چل کے آئیں گے، میں دوڑ کے بابا کے گلے سے لگ جاؤں گی، میں بابا کو بتاؤں گی مجھے وہاں اس نے دکھ دیا تھا، مجھے وہاں اس نے تکلیف دی تھی۔ اللہ کرے اس بندے کا اپنا نصیب، میرا اپنا مقدر۔ جملہ آخری ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، یہاں بیٹیاں باپ کا استقبال ایسے کرتی ہیں، رکھو میرے سر پہ قرآن، آدھی رات کے وقت زندان شام میں ایک بابا اپنی یتیمہ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، ملنے آئے تو آئے کیسے؟ 4 سال کی بیٹی نے سوئے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا، سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، سر پہ ماتم کا پرسا۔ 1 سال کے بعد بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا، رو کے فرماتی ہے بابا اپنا اپنا نصیب ہے، بابا میں کبھی آپ کے سینے پہ سوتی تھی، او بابا آپ میرے سینے پہ، او بابا حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ چھوڑ کے جا رہا ہوں ممبر، 3 بین کیے میری بی بی نے، مجھے تیسرے بین تک سفر کرنا ہے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ 1 سال کے بعد باپ اپنی یتیمہ سے ملنے کے لیے آیا، بیٹی نے باپ کے سر کو اٹھایا، باپ کے سر سے زلفیں ہٹائیں، پیشانی سے زلفیں ہٹائیں، پیشانی پہ زخموں کے نشان دیکھے، باپ کے سر کو جھولی میں رکھا، باپ کے زخمی رخساروں پر اپنی ننھی ننھی انگلیاں پھیری، رو کے فرماتی ہیں بابا بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے، او بابا مجھے 4 سال میں یتیمہ کس نے کر دیا؟ ابھی برآمدگی مت کروائیے گا، کوئی جوان نہ اٹھے، کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ اٹھے، مولا کا واسطہ مجھے 3 بین پڑھنے دینا، میں جملہ کہوں گا، شبیہ زلزلہ کی برآمدگی ہوگی، پھر سب مل کے روئیں گے، لیکن یہ 3 بین مجھے کرنے دینا، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ پہلا بین میں نے کر دیا، پہلا بین ہو گیا، بابا مجھے 4 سال میں یتیمہ کس نے کیا؟ او بابا مجھے یتیمہ کس نے کیا؟ بیٹی نے دیکھا، پہلا بین ہو گیا، میرے بابا کی آنکھیں نہیں کھلیں، اٹھاؤ سر، بیٹیوں والے دیکھیں مجھے ہر ہاتھ سر پہ ماتم کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بیٹی نے دیکھا میرے بابا کی آنکھیں نہیں کھلی، رونے کا انداز بدلا، رو کے فرماتی ہے بابا میری غربت کا واسطہ ہے، بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھے، اور بابا جو آپ نے عید والے دن پہنائے تھے وہ سمر لے گیا، اور بابا وہ ایسے لے کر گیا میرے کان ختم ہو گئے، اور بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے۔ بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا، اب رونے کا انداز بدلا، 4 سال کی بیٹی اپنے بابا کے سر کو لے کر کھڑی ہو گئی، اب لہجہ بدلا، بین بلند کیا، بیویوں نے دیواروں میں ٹکریں مارنا شروع کی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، کوئی جوان کھڑا نہ ہو، آخری بین ہے پھر مل کے روئیں گے۔ اس جملے پہ شبیہ زلزلہ لے آنا، جس وقت میں کہوں مولا کا واسطہ جملہ سمجھنا۔ اب بین کا انداز بدلا، رو کے فرماتی ہیں بابا آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اور بابا جو مجھے شمر نے تماچے مارے ہیں، بابا ان تماچوں کا واسطہ، بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا یہ آپ کی بیٹھو مولا کا واسطہ کوئی نہ اٹھے، بابا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا سکینہ لمبا سفر ہے میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا یہ سب بہنیں بیٹھی ہیں، بابا ان سے پوچھ لے میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے تماچے
رونے لگے میں نے آپ کی کسی بہن سے شکایت نہیں کی. جملہ آخری, امام حسین بیٹی کا پرسہ قبول فرمائیے گا. عزاداروں سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجئے گا. میری زندگی ختم ہو جاتی, میں تیسرا بیان نہ کرتا. رو کے فرماتی ہے بابا میں تھک گئی ہوں. اور بابا آپ کو واسطہ ہے میری جدہ کے پہلو کا, بابا آج آنکھیں کھولیے, مجھے دیکھیے اور بتائیے بابا 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کے بال سفید